محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جو بہترین نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، پسندیدہ نام۔ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، انکم تدعون یوم القیامہ، قیامت کے روز تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ فاحسنوا اسماءکم، اپنے اچھے اچھے نام رکھو۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں معاشرے میں نا ایک عجیب سا رجحان ہے کہ جس کپل کے ہاں اللہ رب العالمین کوئی امید دلاتے ہیں، ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے نام وہ رکھنا ہے جو کائنات کے کرۂ ارض کے کسی کونے میں بھی کسی نے نہ رکھا ہو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کوئی ڈرامے کا کریکٹر ذہن میں آ جاتا ہے، وہ فرضی نام ہوتے ہیں سارے، اچھا وہ نام لیں گے، اس کو گوگل پہ ڈالیں گے، اور گوگل سرچ انجن ہے، ہمارا فیلڈ ہے، ہم کئی مرتبہ لوگوں کو بتاتے ہیں گوگل کے ہاں کوئی نام نہ ملے وہ لکھ کے بھیج دیتا ہے اللہ کا تحفہ اور جنت کا پھول۔ پھر ہمیں پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ ہم ان کو بتاتے ہیں نام وہ رکھیں اللہ کی صفات سے نام رکھیں، صحابہ کرام کی صفات پہ، ان کے اسماء پہ نام رکھیں، امہات المومنین کے نام رکھیں، صحابیات کے نام رکھیں، محدثات کے نام رکھیں، تاکہ جس شوق اور ذوق سے آپ نام رکھیں وہ کہیں اللہ تعالیٰ وہی عادت بھی اس میں پیدا کر دے، یہ دعا کے ساتھ نام رکھا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام کرنا چاہیے کہ نام اچھے رکھیں، اور یہ اپنے ذہن سے اب نکالیے گا ذہن سے، یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ان ناموں کو بدلا جن کے مشرکانہ نام تھے۔ سیدنا عبداللہ ذو البجادین، ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ بت کو کہتے ہیں، بت تھا عربوں کے ہاں۔ ان کے والدین نے زمانہ جاہلیت میں بتوں کا بیٹا اس کا نام رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عبداللہ، تیرا نام آج کے دن سے عبداللہ ہے، عبد العزیٰ نام نہیں ہوگا۔ ان ناموں سے ہٹ کر، یعنی جو شرک کی طرف رغبت اختیار کریں اور جو بتوں کی طرف رغبت اختیار کریں، ان سے ہٹ کر صحابہ اور صحابیات کے نام کی طرف جانا چاہیے۔ اگر 8واں حق یہ ہے